رزق کے لیے دستیاب کا وظیفہ۔ جو شخص اس وظیفے کو پڑھے گا اس پر 70 دروازے نقصان کے بند رہیں گے۔ سب سے چھوٹا دروازہ فکر و فاقہ کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بندہ عشاء کی نماز کے بعد سورہ واقعہ اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا عمل کرے گا انشاءاللہ وہ کبھی بھوکا نہیں سوئے گا۔ فکر و فاقہ اور بھوک و افلاس اس کے ہرگز قریب نہیں آئے گا۔ غیبی روزی کے اسباب پائے گا، دنیا میں عزت ہوگی اور انشاءاللہ کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ سورہ واقعہ ہر روز مغرب کی نماز کے بعد یا رات کو پڑھے گا اس کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ یہ مال و دولت کے لیے بڑا خاص عمل ہے اور بہت سے بزرگوں سے حدیث پاک سے ثابت ہے، تو اس سے یہ پرتاثیر وظیفہ برکت کے لیے دنیا میں اور کون سا ہو سکتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھ کے جو مانگنا ہو مانگ لینا، اللہ کریم غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ غریبی ہو، لاچاری ہو، یہ عمل کرنے کے بعد غیب سے دولت ملے گی، جس کے پڑھتے ہی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جاتی، پھر دنیا جہاں کے خزانے آپ کو مل جائیں گے۔ یہ ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ اگر آج آپ لینے والے ہیں تو دینے والے بن جائیں گے۔ تو دل سے یہ عمل کرنا ہے۔ جب تک اس عمل کو سمجھو گے نہیں یا ویڈیو سکپ کر کے دیکھو گے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ بڑی توجہ سے دھیان سے یہ عمل کرنا ہے، بلا ناغہ، اور وظائف کرنے کے بعد دل سے دعا کرنی ہے، دعا میں کوئی کمی نہ ہو۔ جو شخص یہ چاہے کہ اس کو اچھی جگہ روزگار یا ملازمت مل جائے، غیبی اسباب پیدا ہوں، عزت کا مقام حاصل ہو، دشمن کے شر سے محفوظ رہے، معاشرتی زندگی میں عزت کا مقام حاصل ہو، گھر سے بیماری اور نحوست دور ہو جائے، تو آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی تسبیح پڑھنی ہے۔ جو بندہ یہ عمل کرے گا انشاءاللہ وہ اللہ کی جناب سے ہر طرح کی خیر و برکت پائے گا۔ یعنی اللہ پر توکل اور اسی کے سامنے گر گرانے والے کے ساتھ اللہ ہی کافی ہے۔ وہی خوف زدہ کو امن نصیب فرماتا ہے، طلب پناہ کو پناہ دیتا ہے، وہی بہترین مددگار ہے۔ لہٰذا جو اللہ سے مدد طلب کرتا ہے تو اس پر توکل بھی ہو اور مکمل طور پر اسی کی طرف یکسو ہو جائے تو اللہ پاک اس کی مکمل حفاظت فرماتا ہے، اس کی ضرورت کے مطابق ہر مفید چیز مہیا کرتا ہے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے، جو کوئی تقوی الہی اختیار کرتا ہے اللہ پاک اس کے ساتھ ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بھی بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عنایت فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو شخص اللہ پاک پر توکل کرے تو وہی اسے کافی ہے۔ یہ کمزور لوگوں کی بجائے طاقتور لوگوں کی دعا ہے۔ یہ ان کی دعا ہے جن کے دل مضبوط ہوں، جن پر وہمی باتوں کا اثر نہیں ہوتا، جہاں تک کمزوری اور خوف رسائی ممکن نہیں، کیونکہ انہیں علم ہے کہ اللہ پاک نے توکل کرنے والے کی مکمل ذمہ داری خود اٹھا رکھی ہے، تو وہ اللہ پر بھرپور بھروسہ کرتا ہے، اللہ کے وعدے کی وجہ سے مطمئن رہتا ہے، چنانچہ اس کی پریشانی اور ذہنی دباؤ زائل ہو جاتا ہے اور تنگی آسانی میں، دکھ سکھ میں اور خوف امن میں بدل دیا جاتا ہے۔ تو تمام بہن بھائی ویڈیو کو بھی سماعت فرمائیں اور دل ہی دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ایک بار ہدیہ درود السلام کا نذرانہ پیش کریں۔ بعض اوقات انسان پر ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ جہاں قدم رکھتا ہے وہاں ناکامی ہوتی ہے، جہاں امید باندھ کر جاتا ہے وہاں سے نہیں کا جواب ملتا ہے۔ تو خدا نہ خواستہ اگر ایسے حالات ہو تو مایوس نہیں ہونا، اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں، ہر وقت باوضو رہیں، نماز ادا کریں اور کچھ خاص قرآنی اعمال کرنے ہیں جو آگے انشاءاللہ بیان کروں گی۔ جو بندہ یہ عمل کرے گا انشاءاللہ رحمت اور حق کے دروازے کھل جائیں گے، باعزت روزگار ملے گا اور رزق میں برکت ہوگی۔ آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل سماعت فرمانا ہے تاکہ وظائف کے حوالے سے مکمل طریقہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، اور اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے دوسرے بہن بھائیوں تک شیئر کرنا ہے تاکہ سب کا بھلا ہو۔ ان وظائف کے ساتھ آپ نے نماز کی پابندی رکھنی ہے، نماز کے بغیر سارے عمل بیکار ہیں۔
جھوٹ سے، غیبت سے، برائی سے بچنا ہے، حسب حاجت صدقہ و خیرات کرنا ہے اور عاجز بن کر دعا کرنی ہے۔ تو اللہ پر توکل کریں، ساتھ ساتھ اپنی محنت جاری رکھیں، نماز کا خاص خیال رکھیں اور وظائف اور تسبیحات کو اپنی زندگی میں شامل رکھیں۔ نماز فجر کے بعد پہلے کلمے کو 33 بار پڑھنے سے جسم سے ہر بیماری بھاگ جاتی ہے۔ نماز فجر کے بعد پہلے کلمے یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو 33 بار پڑھنا روحانی، ذہنی اور جسمانی طور پر بے حد فائدہ مند عمل سمجھا جاتا ہے۔ اسلام میں اذکار اور دعاؤں کو روزمرہ زندگی کا حصہ بنانے کی تاکید کی گئی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں تازہ رکھتی ہے اور بندے کو روحانی سکون عطا کرتے ہیں۔ فجر کے وقت کا ماحول پرسکون اور بابرکت ہوتا ہے اور اس وقت ذکر الہی کرنے سے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ جب انسان صبح کے وقت اپنے رب کا ذکر کرتا ہے تو اس کا دل نور سے بھر جاتا ہے اور جسم پر بھی اس کے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ روحانی لحاظ سے یہ ذکر انسان کو گناہوں سے پاک کرتا ہے اور نیکیوں کی طرف راغب کرتا ہے۔ طبی لحاظ سے بھی ذکر اور تسبیح ذہنی سکون کا باعث بنتے ہیں، جس سے بلڈ پریشر، دل کی دھڑکن اور دیگر بیماریاں میں کمی آ سکتی ہے۔ اگرچہ یہ بات ہے کہ ہر بیماری بھاگ جاتی ہے، سائنسی اعتبار سے ثبوت طلب ہو سکتے ہیں، لیکن ایمان، ذکر اور پاکیزہ معاملات انسان کے جسمانی اور روحانی صحت کے لیے یقینی طور پر مفید ہوتے ہیں۔ نماز عصر کے بعد پہلے کلمے یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو 3 مرتبہ پڑھنے کی روحانی افادیت بہت زیادہ بیان کی جاتی ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ کا ذکر بندے کے لیے نہ صرف ثواب کا ذریعہ ہے بلکہ روح، ذہن اور جسم کے لیے شفا اور سکون بھی ہے۔ عصر کا وقت دن کے اختتام کی طرف بڑھتا ہے اور اس وقت انسان اکثر تھکن، الجھن یا فکری دباؤ کا شکار ہوتا ہے۔ اس وقت اگر بندہ اپنے رب کو یاد کرے اور خاص طور پر توحید اور رسالت کی اقرار یعنی پہلے کلمے کو 3 بار اخلاص کے ساتھ پڑھے تو وہ روحانی طاقت حاصل کرتا ہے جو اندرونی سکون اور ذہنی راحت عطا کرتی ہے۔ روحانی لحاظ سے پہلا کلمہ دل کو نور سے بھر دیتا ہے۔ یہ ایمان کی تجدید کا ذریعہ ہے اور بندے کو شیطان کے وسوسے سے، منفی خیالات اور روحانی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ جسمانی لحاظ سے بھی ذکر الہی کرنے سے انسان کے دل، دماغ کو سکون ملتا ہے، جو بہت سی جسمانی بیماریوں مثلاً ہائی بلڈ پریشر، ذہنی دباؤ، بے چینی اور نیند کی کمی جیسے امراض کے علاج میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ لہٰذا عصر کے بعد 3 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنا روحانی شفا، ذہنی سکون اور جسمانی طاقت کا باعث بن سکتا ہے۔ خیر و برکت اور بھلائی پانے کے لیے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے گھر میں، جان مال میں، کاروبار میں اور رزق میں بے انتہا برکت ہو تو ایسا عمل بیان کروں گی جو بندہ پڑھے گا اللہ پاک اس کو خیر اور بھلائی عطا فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بیان کروں گی جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو شخص اس وظیفے کو پڑھے گا اس پر 70 دروازے نقصان کے بند رہیں گے۔ سب سے چھوٹا دروازہ فکر و فاقہ کا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان ایک تسبیح 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھیں۔ یہ 100 بار اور اول آخر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ اگر کبھی دیر ہو جائے تو اس وظیفے کو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، انشاءاللہ برکت اور بھلائی، کامیابی آپ کو نصیب ہوگی۔ مال و دولت اور برکت کے لیے سورہ واقعہ کا وظیفہ۔ ایک روایت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ جو شخص ہر رات سورہ واقعہ کے پڑھنے کا اہتمام کرے گا اور وہ فکر و فاقہ سے محفوظ رہے گا۔ اور اس کے روایت کے راوی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ
اپنے صاحبزادوں کو روزانہ اسی سورت کو پڑھنے کا حکم فرماتے تھے۔ البتہ کوئی مخصوص وقت حدیث میں منقول نہیں ہے۔ مغرب یا عشاء کے بعد جس وقت بھی سورہ واقعہ کی تلاوت کر لی جائے تو حدیث میں مذکورہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ جو شخص ہر شب جمعہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا تو اللہ پاک اس کو دوست رکھتا ہے اور اسے لوگوں کا محبوب بنا دیتا ہے، اور وہ دنیا میں ہرگز ناراضگی اور تکلیف نہیں دیکھتا، اور فکر و فاقہ آفات سے دور، دنیا میں کوئی آفت اس پر نہیں آتی، دنیا میں ہرگز ناراضگی اور تکلیف نہیں دیکھتا، اور فکر و فاقہ اور آفت، دنیا میں سے کوئی آفت اس پر نہیں آئے گی، اور وہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے رفقا میں شمار ہوگا۔ سورہ واقعہ قرآن مجید کے 27ویں پارے میں ہے، اور یہ وظیفہ حدیث پاک سے اور بزرگان دین کا مجرب ہے، تو اس سے پرتاثیر وظیفہ برکت کے لیے دنیا میں اور کون سا ہو سکتا ہے۔ حضرت شاہ ولی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد محترم سے یہ عمل پایا ہے کہ جو بہت ہی مجرب ہے، بعد نماز مغرب یا عشاء سب سے پہلے ایک مرتبہ سورہ واقعہ شریف پڑھ لیا کرے اور اس کی برکتیں سمیٹے۔ اگر کوئی شخص نہیں چاہتا ہے کہ اس کو اچھی جگہ ملازمت مل جائے اور باعزہ روزی کا سامان پیدا ہو جائے تو اس کے لیے مندرجہ ذیل عمل بہت مجرب اور مفید ثابت ہوگا۔ اللہ کے حکم سے عمل یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد باوضو 11 بار درود شریف پڑھیں، اس کے بعد 575 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں، آخر میں 11 بار درود شریف پڑھ لیں، پھر باعزت ملازمت کی روزگار، اس کے بعد 575 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں، آخر میں 11 بار درود شریف پڑھ لیں، پھر باعزت ملازمت کی روزگار کی دعا کریں۔ انشاءاللہ بہترین جگہ ملازمت مل جائے گی اور غیبی اسباب مہیا ہوں گے۔ عزت کا مقام حاصل کرنے کے لیے یہ عمل بہت مفید ہے۔ اس عمل کی برکت سے دشمنوں کے شر سے حفاظت رہتی ہے، معاشرتی زندگی میں عزت کا مقام حاصل ہوگا۔ یہ حاجت روائی کی دعا ہے اور ایک مسلمان کے ساتھ دنیاوی اور آخری ہر پریشانی کا علاج ہے۔ ان وظائف کے حوالے سے تمام بہن بھائیوں کو اجازت ہے، توجہ اور دھیان سے روزانہ کی بنیاد پر ان کو پڑھنا ہے۔ ان میں سے جو وظیفہ اختیار کرنا چاہے وہ آپ کی ثوابدید ہے، لیکن جو عمل کریں وہ رب کی رضا کے لیے کرنا ہے، اور توجہ سے، دھیان سے روزانہ کی بنیاد پر پابندی سے عمل کرنا ہے۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ساتھ نماز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ نماز کے بغیر کوئی عمل آپ کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا۔ چند ہفتے بلا ناغہ یہ عمل جاری رکھیں، انشاءاللہ دن گزرتے جائیں گے اور آپ کے حالات بدلتے جائیں گے۔ یہ ایک ایسا غیبی عمل ہے جو آپ کو مخلوق سے بے نیاز کرے گا اور رزق آپ کے پیچھے چل پڑے گا، بیماری اور نحوست دور ہوگی، ناگہانی آفات اور بلا سے محفوظ رہیں گے، اللہ پاک غیب سے رزق عطا فرمائے گا۔ ان وظائف کو آپ نے روزانہ کے معمولات میں شامل رکھیں۔ پھر جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے تو اللہ پاک اس کے واسطے تنگی سے نکلنے کا راستہ نکال دیتا ہے اور ہر غم اور پریشانی سے نجات دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ ان وظائف کو پڑھنے اور سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سننا اور سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور التجا ہے کہ تمام بہن بھائیوں کو اپنی دعا میں لازمی یاد رکھیں۔